علی بھائی، آج کا اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیوز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ یوز کیا ہے کہ وہ اولو العزم انبیاء کرام میں سے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ انبیاء کرام کی کل تعداد کتنی ہے اور ان میں سے کتنوں کے نام قرآن اور صحیح احادیث میں آئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ورڈ ہے نا جی، اولو العزم، یہ لفظ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے عزم والے لوگ، باہمت لوگ، استقامت دکھانے والے لوگ۔ سورۃ الاحقاف کی جو آخری آیت ہے نا 35 نمبر، پارہ نمبر 26 کے اندر، اس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے اولو العزم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا تھا اولو العزم، یعنی عزم رکھنے والے، استقامت رکھنے والے انبیاء نے، رسولوں نے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب کے معاملے میں جلدی نہ کریں، یعنی عذاب تو اس وقت ہی آئے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نے اولو العزم یعنی باہمت اور پختہ عزم رکھنے والے اصحاب، پختہ عزم رکھنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آپ نے بھی استقامت دکھانی ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ استقامت دکھائی۔ باقی اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں نا، غیر انبیاء کے اعتبار سے، تو سارے کے سارے انبیاء ہی اولو العزم ہیں، باہمت لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، اور یہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت سے حاصل کر لے، بلکہ یہ وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کے سب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجہ بندی کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس اعتبار سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں صراحتاً ذکر ہوا ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی باقی تمام انبیاء کے اوپر وہ فوقیت لے جانے والے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، پارہ نمبر 21 کے اندر، آیت نمبر ہے 7 سورۃ الاحزاب کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، وَمِنْكَ، اور تم سے، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ اگلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا، اور جو اللہ کے منکرین ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پرسش کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ الشورى جو سورت نمبر ہے 42 پارہ نمبر 25 کے اندر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے تمہارے لیے شریعت کا دین میں وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وحی کیا ہے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کے اوپر یہ بڑی بھاری چیز ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو، یعنی توحید کی دعوت۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت کے لیے، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہو۔ والذین جاہدوا فینا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دکھائیں گے۔ تو یہ دو آیات ثبوت ہیں کہ اولو العزم پیغمبر، با ہمت بڑے بڑے پیغمبر، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 ابراہیم خلیل اللہ، نمبر 3 موسیٰ کلیم اللہ، نمبر 4 عیسیٰ روح اللہ، اور نمبر 5 سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ ہے 5 اولو العزم پیغمبر، اور ان کی جو ترتیب میں نے فضیلت کے اعتبار سے بیان کی ہے، یہ ایگریڈ اپان ایک ترتیب ہے۔ اب رہ گیا قرآن حکیم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جنرل ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم نے کئی انبیاء کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کئی کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً غیر مسلم، کہ صرف عرب کے علاقے میں جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے۔ تو سر انہی کا ذکر عرب کے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی بات تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت خاصہ ہے وہ تو مشرکین عرب کی طرف تھی، اور پھر اس امت کو اٹھا کے اللہ نے پوری دنیا تک دعوت پہنچانی تھی۔ تو ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز وہی تھی جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جنت کی بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، دودھ کی، شہد کی نہریں۔ تو سر قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ بھی آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے۔ تو یہ جنرل آیات بھی تو ہے نا، چونکہ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ کروانا تھا اور صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا۔ ان کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ذکر کیا، باقی ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں وہ اور بھی ہیں۔ تو قرآن نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے سورۃ النساء کے اندر بالکل اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے قرآن میں نہیں کیا اور بعض کا کر دیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نوح، ہم نے بے شک آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح کے بعد باقی انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور حضرت داود کی طرف ہم نے زبور نازل فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ رسول کہ جن کا ہم نے قصہ آپ سے واقعات بیان کر دیے ہیں آپ پر اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے کوئی واقعہ ذکر تک نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اب یہیں دیکھ لیں کئی انبیاء کا ذکر آ گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور پھر حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو 10+ کا تو ذکر انہی آیات کے اندر آیا، اور آگے زبردست آیت ہے جو رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء کی، رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے۔ خوشخبری ماننے والوں کے لیے جنت کی اور ڈر نافرمانوں کے لیے جہنم کا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، علی اللہ حجہ، اللہ پر حجت کے طور پر، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی دلیل نہ قیامت والے دن لا سکے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے، بغیر انبیاء کے بھی دعوت پہنچا سکتا تھا، حکمت والا ہے کہ اس نے طریقہ انبیاء کا اڈاپٹ کیا۔ اب جو کوئی نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا نا، اسی کا عقیدہ قبول ہوگا۔ جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرے گا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کسی قوم کو دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا کہ پہلے میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام کروں گا، پھر انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب دوں گا، اور آخرت کا عذاب تو بڑی قسط کی شکل میں باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین۔ تو یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے بعض کا ذکر کیا ہے اور کئی ایک کا ذکر نہیں بھی۔ اب قرآن میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام میں سب سے بڑا پورشن ہے، یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا۔ آیت نمبر ہے یہ 83 آنورڈ، ہاں جی 83 سے لے کر نا 86 تک 18 انبیاء کا ذکر، یعنی 25 کا جو ذکر قرآن میں آیا نا، اس میں سے 18 ایک جگہ پہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک صرف 4 آیات کے اندر 18 انبیاء کے نام ہیں۔ ذرا آپ گنتے جائیں جی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک طریقہ سکھایا تھا اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کا، اور وہ حجت تمام کی انہوں نے جو بت توڑ دیے تھے، وہ والا اس واقعے کا ذکر، پلس وہ انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا رب، اور پھر سورج کی طرف دیکھا۔ یہ پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک کر کے ذکر شروع کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ 18 انبیاء کے نام ان آیات کے اندر ذکر ہو گئے۔ اب پیچھے بچ کے 25 میں سے 7، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، وہ یہاں پر نہیں آیا، محمد۔ قرآن میں 4 جگہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 144 کے اندر، اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور پھر سورہ محمد جسے سورہ قتال کہتے ہیں، اس کے سٹارٹ میں بھی نبی الاسلام کا نام مبارک محمد آیا۔ 4 دفعہ محمد آیا اور 1 دفعہ احمد آیا سورہ صف کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میں اپنے باتوں میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا تو نام آیا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، ان کا نام تو جگہ جگہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مریم، ان کے اندر آپ کو باقی 7 انبیاء کے بھی نام، اور سورۃ الانبیاء باقی 7 انبیاء کے بھی نام مل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب 7 پورے کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل،
یہ 6 ہو گئے، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کا ذکر، تو یہ 25 نام پورے ہو گئے۔ احادیث میں بھی بس انہی انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام رپورٹ نہیں ہوا۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، مسند امام احمد میں ہے اور مشکات کی 3 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں ملے گی، کہ نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی رسول صرف 315 ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر وہ عذاب آ بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو ان کو بچایا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب رسول ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسول ہے، اس کی شریعت کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ تو وہی دعوت لے کے چل رہے تھے نا جو تورات کی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول اگر شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعویٰ ہے وہی پھر سٹیک پہ لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، وہ قرآن میں ذکر موجود ہے نام کے بغیر کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم دیکھ لیں، رسول تھے، پوری دنیا جمع ہوگی ان کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول تھے۔ تو یہ جو 315 رسول ہیں، یہ یعنی 1,24,000 میں سب سے افضل رسول ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم وہ 5، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوع انسانی کی نسل ان سے چلی ہے پھر۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 25 کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ 25 کے مزار کدھر ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے، تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا، اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا۔ اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بتاتا ہے، قیامت والے دن یا اپنی نبی کی موجودگی میں وہی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں۔ مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کم از کم 25 انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح طرح سے ثابت کر سکیں۔ نبی علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ باقی کدھر ہے جی مزارات؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں آپ سے 25 تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو 1,24,000 کے آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی، جی جناب 90 گز قبر ہے جی، وہ جی کہتے جی اتنے پوری نہیں ہوندی، چادر ہی نہیں پوری ہوندی۔ کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا، اور 90 گز ہیں انہیں 90.5 لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی، بلکہ گورا اگر 90 بھی ناپ کے لے آیا نا وہ بھی پوری کر لے گا، کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا۔ سب جھوٹ مشہور کیا میں۔ تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان میں فرق ہوتا ہے۔
باقی اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، وہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اور پھر جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تمام فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اور ایمان لانے میں فرق نہیں. اچھا، اب یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں یہاں رسولوں کا ذکر ہے، نبیوں کا نہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں. قرآن میں رسول کی جگہ نبی بھی آ جاتا ہے، نبی کی جگہ رسول بھی آ جاتا ہے. جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت پھر ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. عام حالت میں رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا پہ چھوڑا ہوا نمائندہ، تو وہ انبیاء سارے رسول بھی ہیں. لیکن جب ہم ٹیکنیکل ڈسکشن کرتے ہیں نا، تو اس میں پھر ہم فرق کرتے ہیں. جس طرح سورۃ الفاتحہ بھی قرات ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرات ہے. لیکن جب ہم آپس میں کمپیریزن کرواتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کو قرات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 آیات قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے. اسی طرح تشہد میں ہے تو پوری دعا ہے، لیکن جب ہم تشہد کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں، تشہد، درود اور دعا، پھر 3 اس کے ڈویژنز کرتے ہیں. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. اور صرف یہ نہیں، قرآن میں جہاد اور قتال یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. جہاد کا مطلب ہمیشہ قتال نہیں ہوتا، کوشش بھی ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے. لیکن یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. کئی جگہ قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے، جہاد کی جگہ قتال آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحاً دیکھیں گے تو جہاد بالکل الگ چیز ہے، قتال اس کی ایک فارم ہے. جہاد ایک جنرل لفظ ہے، قتال اسپیسیفک ایک خاص چیز ہے، میدان جنگ میں اترنا. اور میدان جنگ سے باہر جتنا قتال ہے وہ جہاد ہے، قتال اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس طرح مؤمن اور مسلم یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. یہ جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کرتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی مؤمن اور مسلم میں فرق ہے. وہ تو کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ تھے، کہ ہم ایمان لے کے آئے. نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم اسلام لے کے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن قرآن حکیم میں عام مومن کے لیے بھی آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس میں تو سارے صحابہ کو مومنون کہا گیا اور بعد والوں کو بھی. تو وہاں اصطلاح نہیں ذکر ہو رہا تھا، لغت کے معنوں میں جو بھی آج کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے مومن بھی کہیں گے اور مسلم بھی کہیں گے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں گے، پھر آج کی ڈیٹ میں صرف مسلم ہی کہا جا سکتا ہے. مومن تو دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے کلمہ کو مسلم جو ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرمز انٹرچینجبل ہیں. مسلم، مؤمن، جہاد، قتال، رسول، نبی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی لے، یہ تو رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے، آپ کہتے ہیں رسول قتل نہیں ہوئے. جہاں وہ ذکر آئے گا وہ انبیاء کے معنوں میں ہے، کیونکہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. وہاں لغت کے معنوں میں چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے. سر لغت کے معنوں میں تو رب کا لفظ جو ہے نا وہ مالک کے لیے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو. رب کا لغوی معنی ہے پالنے والا، ماں باپ بھی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، آمین. تو رب کا ورڈ جب لغت میں استعمال ہوگا تو پھر وہ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی گارڈین ہے، آپ کا سرپرست ہے. لیکن جب آپ اصطلاحاً کریں گے تو وہ صرف گاڈ کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ ٹرمنالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری اس میں ایک اہم بات میں اور کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا لیکن یہ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی پلی لیتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے کہ جی ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کی دین کی بنیاد 3 عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اس میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر اور پکا جہنمی ہے، بشرطے کہ اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو. دعوت نہ پہنچی ہو پھر اہل فطرت میں سے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن دعوت ونس پہنچ جائے پھر تینوں عقیدے ماننا ضروری ہے. یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 62 ہے، اکثر جو ہے نا وہ سیکولر قسم کے لوگ یا جو منکرین حدیث ہے نا، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو لوگ یہودی اور نصرانی ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی ہیں. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ستارہ پرست. استغفر اللہ، ستارہ پرست نہیں، صابی دین ابراہیمی کے ماننے والوں کو کہا جاتا تھا. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمال کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے کا اجر اپنے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. تو کہتے ہیں دیکھ لیں اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، بخشے ہوئے ہو. یہ نعوذ باللہ سارا فساد جو ہے وہ نبیوں کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھ لو محمد کے ماننے والے مسلم کہلواتے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ عیسائی کہلاتے ہیں. نبیوں کو بیچ میں سے نکال دو تو پوری انسانیت کا اتفاق ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اور پلیز سے لیتے ہیں، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا فہم یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں تمام نبیوں کے ماننے والے وہ جنتی ہی تھے. جب یہ ہے ان الذین آمنوا، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کو مانے، کیونکہ قرآن تو انہی پہ نازل ہوا ہے نا، ان کو پہلے مانیں گے نا، قرآن کو تو بعد میں مانیں گے. اور پھر یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے سورۃ البقرہ کے. اس میں پہلا ذکر ہی یہ ہے کہ قرآن پر رسول اللہ پر ایمان لے کے آؤ. ایمان بالرسالت اتنا ضروری تھا کہ بات سٹارٹ اس سے کی ہے، وہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ تو بیچ میں جا کے آیت آئی ہے. دوسرا، جو یہودی ہوئے، تو مجھے بتائیں کون سا یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا؟ تو پھر ایمان بالرسالت تو خود بخود آ گیا نا. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ان پہ اتری ہوئی کتاب کو بھی مانے. پھر نصارہ کرسچنز، تو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماننے، اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے ایمان بالرسالت. اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پھر جو اللہ نے تسلی کرائی ہے نا 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر، وہ تو یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنے والا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے دین الہی کے نام کے اوپر ایک ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے. آیت نمبر 150، 151 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. فرق کیا کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا رسولوں کو مانیں گے تو اپنے مرضی کے رسولوں کو. جس طرح یہودی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بنی اسرائیل کے باقی پیغمبروں کو مانتے تھے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانا، ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو گمراہ ہو گئے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کا کفر کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ کام کریں گے. تو یہ اللہ نے پھر بتا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور رسولوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کرے. مرتبے میں فرق ہے اپنی جگہ، وہ تو قرآن نے خود کیا ہے. یعنی تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، اور تفضیل بین الرسل یہ ایمان ہے، بشرطے کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو یہ بھی ٹاپک اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ رسولوں کے خالی ناموں کے ساتھ غرض نہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس میں آخری بات یہ یاد رکھیے گا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کا بانی اللہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب کے سب دین اسلام کے اوپر تھے. تو نبی علیہ السلام کی طرف صرف اسلام کو نہ منسوب کیا جائے، اسلام شروع سے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی
وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کے ناموں والی بات ایک انٹرسٹ کی بات ضرور ہے، لیکن صرف ناموں تک نہیں رہنا، ان کے ساتھ عقائد بھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں، جن عقیدوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم جنرل کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی ایک کا انکار کرنا بھی اس طرح ہی ہے گویا کوئی مسلمان محمد رسول اللہ کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے، باقی جس کو شوق ہے تو وہ مسئلہ نمبر میرا 114 ہے، رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کر دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟